الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. حمد و صلاة کے بعد حضرات سادات کرام علماء ذی وقار برادران اسلام، سب سے پہلے میری طرف سے تمام بھائیوں بہنوں کو آج میلاد النبی مبارک ہو. 12 ربیع الاول شریف ہے اور پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید عمران شاہ صاحب گیلانی آپ کے حکم پر حاضر ہوا ہوں، اور ہماری جماعت کے ممتاز علماء کرام حضرت خطیب اہل سنت علامہ منظور ربانی صاحب، علامہ قاری رضوان صاحب اور قبلہ شاہ جی اور دیگر حضرات، مسجد انتظامیہ حضرات. جو وقت مجھے دیا گیا اس میں جس ٹاپک پر گفتگو کروں گا وہ ہے حضور علیہ السلام کی جو شان مقدسہ ہے، تاجدار ختم نبوت. اہل اسلام کا ختم نبوت کا کنسیپٹ کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور پھر برطانیہ اور یورپ میں رہتے ہوئے ہم کس انداز میں اس عقیدہ کا ابلاغ اور اس پر ہم کام کر سکتے ہیں. تو انتہائی اہم گزارشات ہوں گی، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے. اگر اس حوالے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ خطیب صاحب کوئی بیان کر رہے ہیں تو سامعین کے ذہنوں میں کوئی کوشچن بھی ریز ہوتا ہے تو گفتگو ون سائیڈڈ ہوتی ہے. تو اگر اس حوالے سے کسی بھائی کا کوئی کوشچن بھی ہو تو وہ بھی آخر میں 5 منٹ میں اگر آپ میں سے کوئی سوال بھی کرنا چاہے گا تو وہ بھی میں ایڈریس کر سکتا ہوں. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ اور یورپ میں خاص طور پہ فینلٹی آف پرافٹہڈ، حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا، اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جو غیروں کی سازشیں ہیں وہ کیا ہے، اس پر بھی میں کوئی آخر میں 5-7 منٹ عرض کروں گا. عنوان گفتگو کے طور پہ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت مقدسہ کو آیت میثاق بھی کہتے ہیں. عالم ارواح میں آپ علماء سے میلاد کے موقع پر سنتے رہتے ہیں، لیکن اس آیت مقدسہ سے ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ عقیدہ ختم نبوت، اور الحمد سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن پاک عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتا ہے، اثبات کرتا ہے اور اجراء نبوت کی نفی کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. ہم اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی. He is the last prophet and final prophet. There is no prophethood after him. حضور کے بعد لا نبی بعدی، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ میرے ایک لفظ جو کہ میں پچھلے 7-8 سال سے میں اسی ٹاپک پر جو ہے وہ کام کر رہا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی. اس کے ہم ٹرانسلیشن ترجمہ کیا کریں گے؟ اب اگر اس کو عربی عبارت سے کریں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لا نبی نازل بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نازل نہیں ہوگا. یہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوں گے؟ نازل ہوں گے. میں علماء کرام کی توجہ کے لیے تو ہم اس کو یوں کریں گے کہ لا نبی مولود بعدی، کہ میرے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. آج ہم حضور کا میلاد مرا رہے ہیں. حضور کے بعد اب کسی نبی کا میلاد نہیں ہوگا. یہ بھی یاد رکھیں، میلاد کا دن ہے نا. تو اب جب حضور کا میلاد ہو گیا تو سب نبیوں کا میلاد پہلے ہے، اب حضور کے بعد کسی نبی کا میلاد نہیں ہوگا. یہ تو یاد رہے گا نا. اچھا، اب کوئی یہ کہے کہ حضور کے بعد بھی کسی نبی کا میلاد ہے تو یہ کہنے والا بھی کافر ہے، کذاب ہے. اور جو یہ دعویٰ کرے پیدا ہو کر کہ میں نبی ہوں، وہ خود بھی کذاب، اس کو کوئی فالو کرے وہ بھی کذاب. اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، in the light of the knowledge given from Holy Quran and from حدیث مقدسہ، he is a liar. اور اس کو جو بھی کمیونٹی کلیم کرے کہ we are Muslim, according to the teaching of Islam, they are non-Muslim. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی بات عرض کروں گا. بعض لوگ اس کے جو میں نے ابھی بیان کیا ڈر جاتے ہیں، اسکیری، خوف ہو جاتا ہے. یہ بھی میں عرض کرتا جاؤں. برطانیہ میں لا آف لینڈ کے مطابق، اکارڈنگ ٹو دا لا آف لینڈ، اکارڈنگ ٹو دا برٹش ویلیوز، یہ پریچ کرنا جو بھی میں نے پریچ کیا ہے یہ ہمیں لیگلی بھی الاؤ ہے. اس کے اوپر کوئی قانون کی پابندی نہیں. اگر ہم یہ کہیں، مسجد میں کہیں، پارلیمنٹ میں کہیں، اسٹریٹ پر کہیں، اپنے آفس میں کہیں، کہیں پر بھی کہیں کہ who is the Muslim? What is the definition of Muslim? Muslim must believe that the Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet, is the last and final prophet. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری پروفٹ ہیں. اور اب حضور کے بعد میں نے کیا آپ کو جملہ عرض کیا، حضور کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب اگر کوئی پیدا ہو اور کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور اس شخص کو جو فالو کرے، کوئی نبی مانے، وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے. اکیڈیمک انداز میں this is what I have said. It is written in the books and these books are available even in the British Library. برٹش لائبریری کے اندر بھی جو کچھ میں نے کہا ہے وہ اس کے اندر بھی لکھا ہوا. اگر آپ کسی بھی لائبریری میں جائیں تو اسلام کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کو بکس کے اندر ریٹن فارم میں مل جائے گا. تو بعض میرے بھائی جب ختم نبوت کی بات ہوتی ہے تو اپنا عقیدہ جمعے کے خطبے پر، اور مساجد مینجمنٹ یا کمیٹیز حضرات یا دیگر مسائل، وہ ذرا تھوڑا سا خوف کہتے ہیں کہ جناب یہ خطیب صاحب ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو نہ تو سیکٹیرین ہے. It is not like coming in hate speech. یہ hate speech بھی hate speech is a criminal in this country or everywhere. تو ہم hate speech کے خلاف ہیں. We are against the hate speech. We are against the provoke to kill anyone. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہمارا عقیدہ جو ہے، اب اگر کوئی یہ کہے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت بیان نہ کریں تو اس کا جواب سن لیجئے گا. ہمارا عقیدہ توحید کیا ہے کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہمارا عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے بھی ایک، لا شریک، صفات کے اعتبار سے بھی لا شریک، افعال کے اعتبار سے بھی لا شریک، اسماء کے اعتبار سے بھی لا شریک. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. اور اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. یہ کیا عقیدہ ہے؟ اگر عقیدہ توحید نہ ہو
اور عقیدہ توحید بیان نہ کیا جائے اور عقیدہ توحید کی تبلیغ نہ کی جائے اور عقیدہ توحید پر قائم نہ رہا جائے، آپ مجھے بتائیے کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ نقل کفر نباشد کوئی کہے کہ میں دو خدا کو مانتا ہوں تو وہ کیا ہوگا؟ اب اس کو بیان کرنے سے کیا کوئی قانونی قدغن لگتی؟ نہیں۔ اس لیے اس کو بیان کرنا، اب میری بات ذرا توجہ سے سنیے گا، جس طرح عقیدہ توحید بیان کیے بغیر، اس پر عقیدہ رکھے بغیر کوئی مسلمان نہیں کہلا سکتا، اسی طرح مصطفیٰ کو بھی اب ایک نبی مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ایک نبی کس اعتبار سے کہ باقی نبی بھی تشریف لائے لیکن ان کا دور نبوت ختم ہو گیا، اب قیامت تک جو دور نبوت چلے گا وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اچھا، میری سپیشلائزیشن ہے کہ میں عقیدہ ختم نبوت بھی بیان کروں گا اور ملکی قوانین بھی اس کے قریب نہیں آ سکیں گے، اس کے گرفت میں بھی نہیں ہوگا، ہم قانون کو توڑیں گے بھی نہیں اور اپنا عقیدہ بیان بھی کر جائیں گے۔ اس لیے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈر میں نکالنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت بھی بیان کریں گے اور اس میں کوئی ایجنسی، کوئی اور ادارہ اس بیان کے اندر آپ کی کوئی گرفت بھی نہیں کر سکے۔ یہ آپ ذرا توجہ سنیے گا، میں اپنا سبق سنا رہا ہوں آپ کو۔ اب آپ پوچھیں گے کہ شاہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں، یہ کس نے رائٹ دیا کہ فلاں مسلمان اور فلاں مسلمان نہیں ہے؟ میں اب آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ مورمنز، MORMONS. If you go on Google and type Mormons, MORMONS, this is a community. They are claiming that we are Christian. ان کی زیادہ پاپولیشن in America. They are claiming that we are Christian. But if you go in Stoke, in Trent, in any church, you go to church in England and ask them, well, please tell me, inform me, Mormons are Christian or not? Priest sahab, are you accepting them as a Christian? تو چرچ آف انگلینڈ کا جو پریسٹ ہے وہ آپ کو جواب دے گا کہ مورمنز آر ناٹ کرسچین. Mormons are not Christian because their teachings are different, their beliefs are different, we are different, they are different, we are Christian but they are not Christian, but they are claiming that we are Christian. In Britannia, if any community not accepting our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet and accepting another person that he is a prophet after Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they are claiming that he is a prophet, as a Muslim, in British Muslim and European Muslim, we are saying according to after our teaching of Quran, anyone claiming that we are Muslim but they are accepting other person as a prophet, so according to Quran they are not a Muslim. اگر چرچ آف انگلینڈ مورمنز کو نان کرسچن کہہ سکتا ہے تو ہم مسلمان بھی منکر ختم نبوت کو غیر مسلم کلیئر ہوا بات؟ اچھا، دوسرا آپ اور گووا یا جووا جو انگلش والے، گووا آف وٹنسز ایک اور گروہ ہے، جو ہوا جزاک اللہ پڑھو، جو ہوا وٹنس، یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ وی آر کرسچین بٹ چرچ آف انگلینڈ دے آر ناٹ ایکسپٹنگ دیم ایز اے کرسچین. میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ برطانیہ میں ہے، چرچ آف انگلینڈ کرسچین جو کمیونٹی ہے وہ ان دونوں کو کرسچین تسلیم نہیں کرتے، اس کی وجوہات ہے، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن مسلمان کا یہ عقیدہ ہے ختم نبوت کا کہ مسلمان تمام اس میں اکٹھے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے اور حضور کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب آپ سوال کریں گے شاہ صاحب اگر کوئی پوچھے آپ نے یہ جو جملہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں the second coming of Jesus, second coming of، ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے لیکن پیدا نہیں ہوں گے. میں لفظ کیا یاد کروا رہا ہوں آپ کو؟ پیدا. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پیدا ہو کر نہیں آئیں گے، وہ پیدا پہلے ہو چکے، ان کا میلاد ہو چکا،
جس کا ذکر سورہ مریم میں ہے، ان پر وہ سلام خود بھی بھیج رہے ہیں جس دن وہ پیدا ہوئے، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، اور اللہ بھی ان پر سلام بھیج رہا ہے۔ ان کے میلاد پر اللہ نے سلام بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی سلام بھیجا، یحییٰ علیہ السلام کے میلاد پر بھی سلام بھیجا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کا میلاد پہلے ہو چکا، اب ان کا میلاد نہیں ہوگا، ان کا نزول ہوگا۔ ہم جس عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اب کوئی پیدا ہو کر دعویٰ کرے کہ آئی میں مسیح، تو وہ جھوٹا ہوگا۔ اب عیسیٰ وہی ہوگا جو آسمان سے نازل ہوگا۔ یہ بات بھی کلیئر ہوگی؟ اچھا، اب اگلی بات عرض کروں گا۔ میں تمام اپنے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، خطیبوں کو، علماء کو، پاکستان سے آنے والے بھی جو سکولرز ہیں، ان کے بارگاہ میں بھی بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ آپ جس ملک میں آئیں اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں۔ We are law abiding citizens. We are law abiding citizen. اور برطانوی جو قوانین ہیں اس کی ہم نے پابندی کرنی ہے، اور کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا جو قانون کے خلاف ہو، جس میں ہیٹ سپیچ ہو، اگریشن ہو، provoke to kill anyone. There is no right to anyone to provoke anyone to kill any other person. Is it right? So برطانیہ میں اس کا حسن بیوٹی برطانیہ میں کیا ہے کہ آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے، آپ اس فریڈم آف سپیچ کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک فیسلٹی دی ہے، آپ اپنا معافی ضمیر، اپنا عقیدہ، اپنی سوچ، اپنی فکر آپ اعلان بیان کر سکتے ہیں اچھے انداز میں۔ Even if you are registered charity in this country, this mosque, اگر امام صاحب wants to go to the city center، آپ وہاں ایک ٹیبل رکھ لیں، قرآن پاک رکھ لیں، اگر آپ وہاں سٹی سینٹر میں اگر آپ رجسٹرڈ ہیں، آپ وہاں جا کر تبلیغ کریں گے تو کوئی آپ کو تبلیغ کرنے سے منع نہیں کرے گا۔ Is it right? Yeah. جب اتنی سہولت، اچھا یہ کام آپ سعودی عرب میں کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ادھر کئی میرے بھائی، میں لندن جی کے پروٹیسٹ ہوتے، کئی میرے بھائی آگے، انہوں نے بڑے نعرے شعرے لائے، میں کہیں یہ نعرے جا لانا سعودی عرب وچ تو حجر جڑی وہ قوم سمود والی پہاڑیاں نا اتنے نہ سٹن تو مینوں کہنا۔ اب جتنی اجازت ہمیں ملی ہے، آپ یہ توجہ سے بات سنیے گا، میں دین النصیحہ میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں، اور جتنی آپ کو فریڈم یہاں ملی اس کو ہم نے صحیح طور پر ابھی استعمال ہی نہیں کیا۔ کسی کو لو ڈیٹا ہوئے 20 GB دا انہوں یوز نہ کیتا ہوئے تو کہے میں ہور دیو۔ یہاں جو آپ کو فریڈم ہے اس کے مطابق اگر آپ سٹی سینٹر میں اسٹریٹ پر کھڑے ہو کر تبلیغ کرنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، ٹی وی چینل پر آپ ختم نبوت کا عقیدہ بیان کرنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اب جو میں نے بات کی کہ پیدا ہونے کی، اس کو میں اب آیت مقدسہ جو میں نے آیت میثاق پڑھی، توجہ کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو آگے منٹ ہے میں آپ کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، انشاءاللہ توجہ کریں گے اور یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا ایک اور بات، کیسے پتہ چلانا ہو کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، نیٹ پہ پتہ چلنا ہو۔ دیر آر مینی ٹرانسلیشن آف نان مسلم پیپل۔ میں آپ کو سادہ سا ایک نسخہ بتا، توجہ رکھیے گا۔ اچھا سورہ احزاب آیت ختم نبوت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ورس نمبر ہے 40۔ کیا نمبر ہے؟ اگر آپ قرآن ابھی اپنے فون پر کہیں قرآن کھولے مسجد پڑھاؤ تو آیت کا اینڈ پر جہاں گول دائرے کے اندر آیت نمبر لکھی ہوگی، کیا لکھا ہوگا؟ 40 نمبر۔ تو آیت ختم نبوت 22واں پارہ سورہ احزاب ورس نمبر 40۔ اگر ورس نمبر 40 ہو تو آپ سمجھ جائیے گا کہ کسی مسلمان کا ترجمہ ہے، اور اگر ورس نمبر 41 ہو، ورس نمبر 41 ایک اس میں ایڈ کیا ہو تو سمجھ جائیے گا یہ ترجمہ منکرین ختم نبوت کا ہے۔ اتنی بات تو یاد رکھے گی میلاد پہ، بچوں کو بھی بتائیے گا تاکہ ان کا جو ترجمہ ہے اس کی طرف کوئی جائے۔ یہ منکرین ختم، واٹ از دا ریزن؟ وہ کیا کرتے ہیں کہ آیتیں جو ہے نا وہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آیت کنسیڈر کر کے اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں۔ جتنی ہماری سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں 286 اتنی حفاظ کرام، اچھا، اور وہ ان کے ہاں 287 ہوں۔
تو اس سے آپ کو یہ فائدہ میں جو بتا رہا ہوں اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اگر آیت 40 ہے، اب چیک کریں قرآن پاک، اگر نمبر 40 ہے تو کنز ایمان ہے، اور اگر 41 ہے تو آپ ترجمہ پڑھے بغیر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ منکرین ختم نبوت ہے، اور برطانیہ میں منکرین ختم نبوت کون ہے وہ آپ جانتے ہیں، جانتے ہیں نا؟ اچھا، اب آپ حضرات یہ ہونے کے بعد اچھا اگلے ہاں ان کی آپ ان کا چینل دیکھیں گے، ان کی لٹریچر دیکھیں گے، وہ ایک اور اصطلاح استعمال کریں گے، امتی نبی. کیا کریں گے استعمال؟ امتی. بھئی ہمارا جو بانی ہے جس کو ہم مانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ہے امتی نبی. یاد رکھیے میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، there is no concept in Islam امتی نبی. قرآن مجید میں امتی نبی کا کوئی تصور نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صوفیہ کی بکس میں، نہ فقہا کی کتابوں میں. آج 1444 ہجری ہے، 12 ربیع الاول ہے، 1444 ہجری میں بیٹھے. پوری ان ہسٹری آف اسلام there is no concept of ummati nabi. کیا مطلب اس امتی؟ if you're going to university and you see a picture of a person, he has a turban, دستار بننی ہے، داڑھی ہے، کنگھی شنگھی بھی کونی ہے، تینج کر کے وہ فوٹو کوئی دیکھے اور کبھی کون ہے تو وہ اگو آکھے جناب اے بندہ اسی اینو مننے امتی نبی. شکل تسی خود دیکھ لو کی ہے، اس اینو کی مننے اسی امتی نبی. اور میں نے کیا کہا ہے کہ اسلام میں امتی نبی کا کوئی تصور نہیں. there is no concept. آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، آپ کو کچھ ملیں گے، آپ اسے پوچھیں گے کہ یہ کون، وہ کہیں گے کہ ہی از اے امتی نبی، مسایا امتی نبی. تو میں آپ کو آج سبق یہ یاد کرا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں احادیث مقدسہ میں امتی نبی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اس لیے کہ پہلے بندہ جمے، پھر پرائمری سکول جائے، پھر میٹرک کرے، پھر کسی کچہری میں منشی لگ جائے، پھر اس کے بعد جو کہے میں مجدد ہوں، پہلے امتی ہوتا ہوتا 52 ایئرز، پھر بعد میں 1900 میں کہیں کہہ کہ میں اب نبی ہوں. اسلام میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کہے تو وہ بھی آپ سمجھ جائیے کہ ایسی کمیونٹی کا، ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اب میں آپ کو یہ میری بات اپنے توجہ. اچھا امتی نبی کا تصور نہیں ہے، نبی امتی کا تصور ہے. امتی نبی، اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی. آپ نے یاد رکھ، وہ کہیں گے امتی نبی، آپ نے یاد رکھنا ہے نبی امتی کون ہے؟ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو نبی. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی. عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کی گود میں ہے، نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام زمین پر رہے، تبلیغ کرتے رہے، زیتون کی پہاڑی پر واز کیا، اللہ کے نبی ہیں. جو نبی بنتا اس سے نبوت چھینی نہیں جاتی، وہ نبی رہتا ہے ہمیشہ. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، وہ نبی ہیں، آسمانوں سے واپس آئیں گے زمین پر تب بھی نبی ہیں. نبی ہیں لیکن آ کر میرے مصطفیٰ کی امت میں شامل ہو جائیں گے، نبی ہو کر امتی بنیں گے. یہ اسلام کا تصور ہے. امتی پہلے ہوئے تو پھر نبی بن جائے، اسلام میں کوئی تصور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان ختم نبوت، جشن عید میلاد النبی. بھئی گل سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ انجی بھی ہوندہ تے خطیب سا گھنٹہ تقریر کرتے بعد جب تقریر بڑی چنگی سی کی آکھیا سی، او نہیں پتہ کی آکھیا سی. میں کوئی گلہ اوکھیا نہیں بلکہ سوکھیا بڑھا کے کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا ان کا ٹائٹل ہوگا؟ نبی امتی. حضور کی کہاں سے؟ اب آئیے جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، حبیب یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا. میثاق کہتے پکا وعدہ. النبیین، سارے نبیوں سے. لما آتیتکم کتاب والحکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں. سارے نبیوں کو بلایا، ان سے میثاق لیا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اور کتاب اور حکمت دے دوں
اس کے بعد لفظ ہے قرآن کا ثم جاءکم رسول. ثم عربی زبان میں ثم حرف عطف ہے اور یہ تراخی کے لیے آتا ہے. ثم کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے آ جائیں گے. ثم جاءکم رسول، پھر میری عظمتوں والا رسول آئے گا. لفظ ثم یہ حضور کے میلاد کا یہ بھی بیان کر رہا ہے. ثم مطلب ہوتا ہے پہلے سارے ہو چکے، ثم عربی میں تراخی کے لیے، بعد میں ثم جاءکم رسول، اے نبیو تم سارے آ چکو گے، پیدا ہو چکے گے، پھر آخر میں میرا نبی پیدا ہوگا. یہ ثم سے نتیجہ نکل رہا ہے. جو میں نے آغاز گفتگو میں کہا کہ اب کوئی نبی پیدا، یہ لفظ ثم آپ نے یاد، ثم اس بات کی دلیل ہے کہ ثم جاءکم رسول. اب ثم کے بعد کچھ اور ہونے والا، یہ آخری نبی ہے. اور آخری جو نبی ہیں وہ 12 ربیع الاول کو فجر کے وقت سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لائے. خرج منی نور، آج ہم ان کا میلاد منا رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ثم جاءکم رسول. اور یہ میرا جملہ بھی جو قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں میرے بھائی بزرگ بہنیں، جتنا زور قرآن مجید میں، حضرات علماء کرام میری تصحیح کیجئے گا اگر میں کوئی غلط بات کہوں، جتنا زور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ختم نبوت پر دیا، ختم نبوت کی عقیدے پر دیا، عقیدہ ختم نبوت کے مسئلہ پر دیا، اس کی امپورٹنس پر دیا، اس کی یعنی جھنجھوڑ کر دیا، اتنا زیادہ زور پورے قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ہے. میں اب اس کو آپ کو دلیلیں دیتا ہوں. اتنا زور کسی اور مسئلے پہ. اب ایک لفظ سنیے گا قرآن مجید کا، ثم جا آئے، کم ضمیر انبیاء کے خطاب کر رہا ہے، کم تمہارے پاس، رسول عظمتوں والو، لتؤمنن، لام بھی عربی میں تاکید کے لیے، نون ثقیلہ بھی تاکید، لتؤمنن بہ، ضرور ضرور ایمان لانا اس پر. کس کو کہا جا رہا ہے؟ سارے نبیوں کو. میرا رسول آئے آخر میں، ثم جاءکم، آخر میں اس کی برتھ ہوگی. اگر وہ رسول آئے، یقیناً آئے، وہ رسول آئے گا اور اس کی تم نے لتؤمنن بہ، اس پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کے دین کی مدد بھی کرنی ہے. تاکہ سن رہے ہیں؟ اچھا اتنی بات ہوگی. اب آگے سنیں. قال کا قائل اور فاعل اللہ تعالیٰ ہے. اللہ پاک نے فرمایا اقررتم، اے نبیو تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا، اچھا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ فرماتے اس پر میرا بھاری بوجھ بھی لیتے ہو، پکڑتے ہو. آگے جملہ سنیے. قالوا جمع کا صیغہ، سارے نبی بولے اقررنا، مولا ہم سارے اقرار کرتے ہیں. خطیب صاحب کہنے نا سارے بولو تے ادھے بول دے تے ادھے بول دے، لیکن جب اللہ نے پوچھا نا تے سارے نبی بولے. کوئی ایک نبی بھی چپ نہیں رہا. انجی ترجمہ ہے نا علامہ ربانی صاحب. قالو، کوئی ایک نبی رہا نہیں، قالو سارے بولے. کیا بولے؟ اقررنا، مولا ہم اقرار کرتے ہیں. بات ہو گئی. آگے سنیے میرے بھائی، قرآن سنیں ذرا. قال فاشہدوا، ہوں جو نبیاں نے کہہ دیتا اللہ سے اقرار کرنے، اللہ نے اتنے بس نہیں کیتی. اور قال فاشہدوا، ہوں ایک دوجے دے گواہ بنو، تکو ایک دوجے والے گواہ بنو. ایسا ہی ہے علامہ جوان صاحب. فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے واحد متکلم کی ضمیر بھی استعمال کی اور جمع متکلم کی بھی استعمال کی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہاں پر واحد متکلم کی ضمیر. لیکن جہاں اللہ نے اپنا جلال، اپنا روب، اپنا قہار، اپنا دبدبہ، وہاں پھر اللہ پاک جمع متکلم. وَأَنَا، میں، ہم، اللہ ہم سے پاک ہے، میں استعمال ہم کرتے ہیں، لیکن آنا میں، مَعَكُمْ تمہارے ساتھ، من الشاہدین، مصطفیٰ کی ختم نبوت میں. اے نبیو تم نے بھی قرار کیا، اب تم بھی گواہ ہو جاؤ، اور مصطفیٰ کی نبوت میں بھی گواہ بن جاتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ. جو میرے بھائی قرآن پڑھنے والے ہیں، تفسیریں پڑھنے والے ہیں، اس طرح کا زور آپ کو کہیں قرآن میں نظر آ رہا ہے؟ اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تو فرمایا الستو بربکم، ایک جملہ کا. آگے سے کیا جواب ہے؟ قالو بلا، دیٹس اٹ، الستو بربکم. لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی
جس کی خاطر کائنات کو تخلیق کیا تھا. کہ میں تو خدا ہوں, دنیا اس لیے بنائی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی عظمت کا اظہار ہو, حضور کی شانوں کا اظہار ہو. آج جو آپ میلاد منا رہے گیلانی نور مسجد میں, کوئی بھائی پوچھے تو بھائی جب اپنی ربوبیت کا تذکرہ آیا تو کہا الستو بربکم. جب مصطفیٰ کی نبوت کا تذکرہ آیا تو بار بار تکرار کر کے اور نبیوں سے بھی وعدہ لیا. اور پھر یاد رکھیے گا حضرات, نبی سے کبھی فسق نہیں ہوتا, نبوت دے کر وہ عہدہ چھینا نہیں جاتا, یہ پرماننٹ عہدہ ہوتا ہے, نبوت سلب نہیں کی جاتی. نبیوں سے نبوت چھن جانے کا کوئی خطرہ, توجہ کیجئے گا جزاک اللہ, کوئی خطرہ نہیں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ معاذ اللہ سے کوئی نبی گمراہ ہو جائے, کوئی نبی پھر جائے, نہیں. جو نبوت کے محل میں انٹر ہو گیا اب وہاں سے وہ خارج نہیں. باقیوں کے لیے خطرہ ہے کہ ایمان سلب ہو جائے, باقیوں کے لیے خطرہ ہے گارنٹی, لیکن اللہ رب العالمین نے انبیاء کے لیے گارنٹی دی ہے, ان کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو آگے سنیے آیت نمبر 82, ان کے ہاں 83 ہوگی, ہماری 82. فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. اب اس کے بعد تم میں سے کوئی پھر گیا, نبی تو پھر نہیں سکتا, تو پھر کہا کیوں جا رہا ہے؟ یہ اور ساڑھے استاد ایک سادہ جی جو بزرگ وہ کہتے ہیں کہنا دینو تے دسنا نونو, سمجھ آتی ہے اس گل دی؟ کہنا دینو تے دسنا, انبیاء کرام سے تو یہ ممکن ہی, تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. جو میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ فاسق ہو جائے گا. انبیاء سے تو ممکن نہیں ہے. اب بتایا ہمیں جا رہا ہے جو قیامت تک کے انسان ہے ان کو بتایا جا رہا ہے خبردار, اگر کس نے میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کیا وہ ظالم بھی ہو جائے گا, وہ فاسق بھی ہو جائے گا. یہ آیت کا میں نے ترجمہ سمجھا دیا. اب دوستان محترم, دنیا میں بھی ختم نبوت اور آخرت میں بھی ختم نبوت. کتاب التوحید بخاری شریف, باب کا نام باب کلام الرب مع الانبیاء فی یوم القیامہ. آپ نے وہ علماء کرام سنا ہوا کہ سارے نبیوں جب قیامت کے دنوں کا پہلے کس کے پاس جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس. وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری, وہ جائیں گے نوح علیہ السلام, وہ بھی کیا فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. پھر کدھر جائیں گے؟ سارے نبی ابراہیم علیہ السلام. آخر میں جائیں گے سیکنڈ لاسٹ پروفٹ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضور سے پہلے کون ہے؟ تو بخاری شریف پڑھ کے دیکھیے, علماء سے لے لیجئے گا, اسکرین شاٹ مل جاتے ہیں. اب ساری مخلوق روز محشر جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام تو روح اللہ ہے, کلمت اللہ ہے, کہا ہماری مدد کیجئے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے, باقیوں نے کہا اذهبوا الی, وہ کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کوئی اور ہوتا, ذکر تو کس طرف بھیجا انہوں نے؟ حضور علیہ السلام. حضور کیا فرمائیں گے؟ آنا لہا, اے امتیوں میں تو ہوں ہی تمہارے لیے. بخاری شریف کا متن پڑھ رہا, حضور اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے. اب یہاں غور کیجئے گا, محبت کی بات ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سارے بندے قیامت والے دن, توجہ کیجئے گا, سارے بندے پہلے ہی چلے جاتے نبی پاک کی طرف. پھر پہلے آدم علیہ السلام کی طرف گئے, ادھر گئے. تو یہ بھی ہو سکتا اللہ پہلے ہی دماغوں میں ڈال دیتا وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر چلے جاؤ. اب ذرا اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا؟ قربان جا مولا تیری عظمتوں کے, پہلے سارے نبیوں کی طرف بھیجا. آج تک کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہو کہہ سکتا سی ربانی صاحب یہ کیڑی گل ہے جی, حضور والے گئے نے تے اگر کسی اور والے بھی چلے جاندے نا انہاں بھی کرا. اللہ فرما رہا نہیں پہلے سارے کو ہویا ہو آخر جانا تاکہ پتہ چلے جو کوئی نہیں کر سکتا وہ میرا محمد کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی سرکار کی شان ہے, عظمتیں. پھر نبی پاک سر سجدے میں رکھ دیں گے, ارفع راسک کل تسمع سل تؤتا, اور یہاں ہے یا محمد. پورے قرآن میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا النبی ہے, یا ایھا المدثر ہے, یاسین ہے, یا ایھا المزمل ہے. پورے قرآن میں یا محمد نہیں ہے, یا ایھا النبی ہے. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو بخاری شریف کے حدیث پاک ہے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا سر سجدے میں ہے. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اپنا سر سجدے سے
یہ ہے شان مصطفیٰ. ہمیں کوئی چاہیے تو اللہ کو منانا ہو تو سجدے میں سر رکھ کے منایا جائے یا سر اٹھا کے منایا جائے؟ قرب کا زیادہ درجہ کہاں ہے میرے بھائیو؟ تو اللہ کہتے ہیں بابو تو سجدے چی ہیں تو اتھے گل کرنا نہیں. ارفع رأسک، سر اٹھا. پتہ ہے محبت میں کیا لکھا؟ کہا بابو تیرا سجدہ بھی شان والا، تیری تسبیح بھی شان والی، لیکن حبیب سر تو اٹھا. آج چہرہ ادھر کر تاکہ پتہ چلے دنیا والوں آج جس کی شفاعت ہو رہی ہے وہ الدحا کے مکھ کے صدقے ہو رہی ہے. چہرہ اپنی جگہ لیکن سجدہ اپنی جگہ. ارفع رأسک، سجدے سے اٹھایا جا رہا ہے. ہم کو کہا جا رہا ہے سجدہ کرو اور مصطفیٰ کو سجدے سے اٹھا. حبیب ادھر چہرہ فرما، چہرہ کر. اور حضور علیہ السلام کی عظمتیں ہیں. اس لیے میرا آج پیغام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. اچھا اب اگر کوئی آخری نہیں مانتا اس سے پرابلم اور قباحت کیا آئے گی وہ سنیے گا. اس سے بڑا ڈیمیج ہوتا ہے دین اسلام کو. علامہ اقبال نے اس لیے کہا کہ لا نبی بعدی ز احسان خدا است پردہ ناموس دین مصطفیٰ. یا رسول اللہ آپ نے جو فرما دیا لا نبی بعدی، آپ نے بڑا احسان کر دیا، بڑا احسان کر دیا. کیوں؟ اگر آپ یہ نہ فرماتے تو کوئی کسی اور کو ڈھونڈتا، تلاش کرتا. اب ہمیں کسی اور کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس سے مارنا تھا اسے. اب آخری میری گفتگو کا حصہ ذرا حضرات اللہ تعالیٰ کا پسندہ دین دین اسلام ہے. دین اسلام چلا حضرت آدم علیہ السلام سے، چلا حضرت. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا سارے نبیوں کا دین ایک ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بھی دین حنیف، دین ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارے یہاں یہ بھی مغالطہ ہوتا ہے. یاد رکھ لیجئے گا اسماعیل علیہ السلام کا دین بھی دین ہے، نوح علیہ السلام کا بھی دین ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی دین ہے، ایون عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی دین ہے. یہ جو نام رکھے ہیں یہ لوگوں نے رکھے ہیں. اللہ کے ہاں دین کیا ہے؟ ایک یہ دین اسلام ہے. تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا وہ دین اسلام ہے. یہ دین چلا تھا آدم علیہ السلام سے اور یہ دین مکمل ہوا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 7واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3. آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. دین چلا تھا آدم علیہ السلام سے، پہلے دین مکمل نہیں تھا. یہ نوٹ کیجئے. نبی مکمل ہے. یاد رکھیے نبی میں کوئی نقص، بعض لوگ نادانی میں یہ یاد رکھیں نبی ہمیشہ مکمل ہے، نبی کامل ہے، نبی مکمل ہے. اس زمانے کی جو ضروریات تھیں، جو نیڈز آف دی کمیونٹی تھی، اس نبی نے اس کمیونٹی کی نیڈز کو فلفل کیا، اس کو مکمل کیا. نبی اپنے وجود میں وہ کامل ہے، مکمل ہے. نبی نے تمام ضروریات کو پورا کیا. لیکن دین ابھی مکمل. انسان کی عقل ترقی کر رہی تھی، انسان کی سوچ بڑھتی گئی، انسان ریسرچ کرتا گیا. نبی نے اس زمانے کی حاجات کو، ضروریات کو، نیڈز کو پورا کیا. چونکہ انسان ترقی کر رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا، تو ہر زمانے کے تقاضے بدلتے چلے گئے. اللہ نبیوں کو بھیجتا رہا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کلما حلق النبی فخالفہ النبی. جب کوئی نبی وفات پاتا اللہ اور نبی بھیجتا. کیوں کہ ابھی دین مکمل نہیں ہو رہا تھا، ارتقائی منزل طے ہو رہی تھی، ایوولوشنری پروسیس جاری تھا اور انسان ترقی کرتا رہا. انسان کی مائنڈ میں کوسچن آتے رہے، نبی ان کی کوسچن کو پورا جواب دیتا رہا. لیکن ایک وقت وہ آ گیا، اب جب دین مکمل ہوا اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا. محبوب پہلا نبی، کوئی نبی مدین کی طرف، کوئی قوم سمود کی طرف، کوئی قوم عاد کی طرف، کوئی فلسطین کی طرف، کوئی ایک قوم کی طرف، ایک قبیلے کی طرف. محبوب اب تجھے بھیج رہا ہوں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اب محمد آ گیا ہے، اب ساری کائنات کے لیے ایک ہی رسول کافی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سراج منیر آ گیا ہے علماء کرام. اور میرے انتہائی 12 ربیع الاول کے دن آنے والوں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ سراج منیر آ گیا. سورج کے لیے کیا کہا؟ 30واں پارہ وجعلنا سراجا وہاجا. حفاظ کرام ایسا ہی ہے وجعلنا سراجا. یہ جو سن ہے نا، سن، اس کے لیے کہا سراجم وہاجا. وہاج جا کے ڈکشنری میں دیکھے. وہاج اس کو کہتے جو برن کر دے، جو بسم کر دے.
یہ سورج جلا دے، ساڑ دے، سوکھا لفظ ہے ربانی صاحب نے، جو ساڑ دے، جو برن کر دے، وہ سورج جو ہے وہ جعلنا سراجم وہاجا، وہ برن کر دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ ہے سراجم منیرا، یہ برن نہیں کرتا، یہ نور دیتا ہے، اس کے قریب کوئی آتا ہے تو یہ اس کو چمکا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ یہ وہ سراج منیر ہے، چمکتے، اللہ حضرت نے اسی لیے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے او چمکانے والا۔ تو یہ ہے سراج منیر۔ اچھا سراج، اس سے ختم نبوت، اچھا سراج کا معنی سورج۔ سورج کیا کرتا ہے؟ سورج نہ ہو تو بخارات نہ ہو، ویپورائزیشن کا پروسیس نہ ہو، وہ نہ ہو تو کلاؤڈز نہ ہو، کلاؤڈز نہ ہو تو بارش نہ برسے، بارش نہ برسے تو سبزہ نہ اگے، سبزہ نہ اگے تو پھل پھول بھی نہ ہو۔ اگر کہیں پر رنگ ہے، کہیں پر پھول میں خوشبو ہے تو وہ سورج کی وجہ سے ہے۔ آج تم بھی یہاں بیٹھ کر جو مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہو، اسی سورج کی وجہ سے سب رونق لگی ہوئی ہے۔ اچھا سورج میں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سورج جب چمکتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بادشاہ کا پیلس ہے یا غریب کی جھونپڑی ہے۔ سورج یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ گورا ہے یا کالا ہے۔ سورج یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے بدلے میں مجھے بل ملے گا یا نہیں ملے گا۔ سورج یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ کون سا علاقہ ہے۔ سورج یہ بھی نہیں دیکھتا اس کا تعلق کس برادری سے ہے۔ سورج یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ برٹش پاسپورٹ والا ہے یا پاکستانی پاسپورٹ والا ہے۔ یہ سب کو روشنی دیتا ہے۔ میرا محبوب بھی سراج منیرہ ہے، یہ ایسا سخی ہے، اس کے دروازے پر اپنا آئے تب بھی نوازتا ہے، بیگانہ آئے تب بھی نوازتا ہے، گورا آئے تو یہ تب بھی عطا کرتا ہے، کالا آئے تو یہ تب بھی عطا کرتا ہے۔ اور آخری دلیل یہاں پہ ختم نبوت کی اسی لفظ سے دے رہا ہوں، سورج۔ اچھا کئیوں کے والد زندہ ہو گئے، دادا دادا پردادا لکڑ دادا فوت ہو گئے، اس وقت سورج کون سا تھا؟ یہ جو آج ادھر نکلا ہوا یہی سورج ہے یا کوئی اور ہے؟ اچھا جڑا سورج تے چڑھا ہے کشمیر کوٹلی وچ بھی یہ سورج ہے یا کوئی اور ہے؟ 2 صدیاں پہلے جاؤ تو کیڑا سورج سی؟ آدم علیہ السلام جدو آئے تھے کیڑا سورج سی؟ دوجا سورج تھے۔ اور جس طرح اس دنیا واسطے ایک کوئی سورج کافی ہے، ساری کائنات واسطے ایک کوئی محمد ہی کافی ہے۔ سراج منیرہ تو ایک ہی ذات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، یہ بھی ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، اتنے صرف انہوں نے اگر کوئی چکر دے تو اندر چکر نو دور، باقی جڑا عاشق ہے نا اندر واسطے کی ہے، میاں سانو کسی اور نو لبن دی انہوں لوڑ ہی کوئی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی پاگل آ جائے کسی علاقے چ، پاگل جنہوں مینٹل کیس ہو، اور آتے آکھے کہ میں نبی ہاں، پاگل ہو جاتا بندہ نا، کئی خدا بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں میں تو خدا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو مسلمان ہے اس کو یہ سبق پڑھا دیتا ہوں، اب اگر کوئی کلیم کرے کہ میں نبی ہوں، اب اگر کسی کی سوچ میں، تخیل میں، برین میں شیطان وسوسہ ڈال دے میں اگر کوئی اتنا بھی سوچے گا تو وہ بھی دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی میری بات؟ تو انو سبق ہے، اپنے بچوں کو سبق ہے، پتر ہون نبی دا کوئی، عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی دسن گے میں نبی ہاں پر میں مصطفیٰ دا امتی ہوں، دسن گے پتہ چل جائے گا۔ حضور نے اتنی نشانیاں بیان کر دی، ان کی شکل بھی سیدنا عروہ بن مسعود کی طرح ہوگی تھی، ان کی شکل دیکھ لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے ان کی شکل بھی حضرت عروہ بن گھنگریالوں بالوں والے، حسین و جمیل چہرے والے، وہ اس شکل میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ میری گفتگو کے آخری منٹ باقی ہے، دوستان محترم یہ بھی بات یاد رکھیے گا، جتنے انبیاء کرام ہیں اللہ نے ان کو معجزات عطا کی، یہ سبق یاد رکھنا میرا، بھولنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ڈنڈا پھینکتے تھے، ید بیضا عصائے کلی، جب وہ ڈنڈا پھینکتے تھے تو کیا بن جاتا تھا؟ اٹھاتے تھے تو آج جو ڈنڈا کی تھے بعض کے اندر استنبول جاؤ نا ہوتے استنبول میں ہوتے۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام دی دور تو بعد بھی وہ ڈنڈا تھا رہا۔ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ قالین، کارپٹ، اس پر وہ بیٹھتے تھے تو یہ کارپٹ کیا کرتا تھا؟ اڑنے لگ جاتا تھا۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام رہے ڈنڈا سانپ بنتا رہا،
جب موسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی، ان کا دور نبوت ختم ہو گیا، ڈنڈا بعد میں تھا مگر اب سانپ نہیں بنتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کارپٹ تھا، جب تک سلیمان علیہ السلام رہے وہ قالین اڑتا رہا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا دور نبوت ختم ہو گیا، بعد میں قالین تھا، کارپٹ تھا مگر اڑتا نہیں تھا، تو اصول یہ بنا جب تک نبی رہتا ہے اس کا دور نبوت رہتا ہے، اس کا معجزہ کام کرتا رہتا ہے۔ جب نبی کا دور نبوت ختم ہو جاتا ہے، معجزے والی شے ہوتی ہے مگر وہ کام نہیں کرتا۔ میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ قرآن مجید، فرقان حمید، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن ذکر بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن دلوں کا سکون بھی ہے، قرآن آج بھی اثر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب زندہ معجزہ قرآن آج بھی کام کر رہا ہے تو پتہ چلا جب نبی زندہ ہے، نبی کا دور نبوت ہے تو اس کا معجزہ کام کرتا ہے۔ جب قرآن کام کر رہا تو مصطفیٰ کا دور آج بھی جاری و ساری ہے۔ اب آخری بات یہ عرض کروں گا، 5 منٹ رہ گئے اذان ہونے میں۔ دین ہوا مکمل۔ پہلے یہ تھا کہ جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان میں تغیر و تبدل ہو گیا، چینجز آ گئے۔ کتاب اپنی اصلی شکل میں، no one claim the Bible is exact، وہی بائبل کا کلیم۔ کتابیں بدل جاتی تھی، احکامات بدل جاتے تھے، اس وقت کے لوگ اپنا چکر چلاتے تھے، بدل دیتے تھے احکامات کو، پھر کتاب اور چاہیے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا، اِنَّا نَحْنُ نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پہلی کتابوں کی گارنٹی اس وقت کے علماء کو دی گئی، تم پروٹیکٹ کرو گے، مگر قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا کہ اب تم ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اب جاؤ، چیلنج ہے، اس کی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے، اب اس جیسا کوئی ایک جملہ ہی بنا کر دکھا دو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا، آخری بات عرض کر کے، اچھا، قرآن میں کوئی تبدیلی، بلکہ میں ابو جال نے کہا کوئی ہے شاعر جو قرآن جیسا نسخہ، قرآن جیسی سورت ایک آیا، انہیں پیسے لے ٹکا کے ابو جال کو تے مجمع مدینے دے مکے دے چوک کھڑا، میں قرآن جیسی سورت بنا کر لایا ہوں۔ یہ نا القاریہ ملقاریہ وما ادراک، اس کی وزن پر وہ شاعر لایا، اس نے پڑھا، ذرا توجہ کہ آپ کو لطف آئے گا۔ انہوں نے پڑھا الفیلو ملفیلو وما ادراک ملفیلو، 3 جملے آکے تھے، ایک چھوٹی عرب دی بچی 7-8 سال دی، انہیں کہہ لایا، ہنسی، وہ کہتا پاگل ہے، بند کرے کہڑا کلام ہے، چپ کر۔ انہیں کیوں پاگل تو کہنا الفیلو، ہاتھی کیا ہے، ایلیفینٹ، میرے کو پوچھ رہے، میں دس دے نہیں ہاتھی کی ہے، تنہوں آج ہاتھی نہ بھی نہیں پتا چلا اس کلام کا۔ اور اس لیے عقیدہ ختم نبوت پر کام کی، جو تاجدار گولا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، جو بھی امتی عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے طریقے سے، سلیقے سے، میرے مصطفیٰ کا دست شفقت اس کے اوپر ہوتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں۔ شاعر کے اندر لاکھ ستارے نکلے نے، لکھا ستارے نے، پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لاکھ سراج منیرہ، لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سہر سے، کہنا ایک کو سورج نکلے ہر پاسے سویرا ہی سویرا ہو گیا ہے۔ اور آخری بات یہ عرض کر کے، جتنے بھی کائنات میں انسان ہے، یہ انشاءاللہ روز معاشر شفاعت ہوگی، میری بھی موت کا آخری وقت آئے گا، ربانی صاحب کے ایک وقت آئے گا، دل میں ایک ہوگی میں زندہ رہتا تو یہ کرتا، ربانی صاحب علماء کرام میں زندہ رہتا ایک حافظ اور بنا دینا، ایک اور قرآن پڑھا دینا، سبق اور دینا، نیکیاں اور، ہر بندہ، ایون انبیاء کرام بھی آئے تو وہ بھی کہے گئے عیسیٰ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا۔ جو بھی انسان آیا اس نے اپنا کام کیا لیکن کہہ کر گیا کہ میرے بعد کوئی اور آ کر کرے۔ ایک ذات ایسی ہے، اس کا نام ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کام مکمل نہیں کیا کوئی اور کرے گا، میرا مصطفیٰ وہ ہے جو جانے لگے گا میں جو کرنے آیا تھا وہ کر کے جا رہا،
جو کرنے آیا تھا وہ کر کے جا رہا ہوں، مکمل کر کے گئے ہیں. امت کو عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھ ناچیز نے جو عرض کیا اپنے آقا کی بارگاہ اللہ قبول فرمائے، اور آپ کی آج کی محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں شفیع قبول عطا فرمائے، اور جس بھائی نے دام دل میں سخن اس میں حصہ لیا اللہ برکت عطا فرمائے.